اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی مقبولیت اور دور حاضر میں اس سے کیا سبق حاصل کیا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی مقبولیت پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کس قدر بڑھ گئی ہے۔ در حقیقت یہ ڈرامہ 13ویں صدی کے اس اسلامی ہیرو کی مبارک جدوجہد پہ بنایا گیا جس میں دکھایا گیا کہ کس طرح ارطغرل غازی اسلام دشمن عناصر سے مقابلہ اپنی ہمت و ایمانی طاقت سے کرتے ہیں۔ در حقیقت ان کی اس مبارک جدوجہد کا ایک راز تھا، وہ راز آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، پیج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ اوغز خان جو ترکوں کے جد امجد ہیں، ان کی نسل میں سے ایک سردار عین السریکوی خان تھا اور ان کا سب سے بااعتماد ساتھی دیدہ کرکت تھا۔ عمر دراز کے لحاظ سے چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ دیدہ کرکت تمام ترک قبائل کے لیے معزز شخصیت تھی۔ وہ ان کے تمام مسائل اپنی دانش مندی سے حل کرتے تھے۔ جب ان ترکوں کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے تو انہوں نے دیدہ کرکت کو اپنا مشیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور جس بشارت کا میں نے آپ سے ذکر کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بشارت دیدہ کرکت کو دی۔ عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث مبارکہ اور بشارت کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لِتُفْتِحُنَّ الْقُسْطَنطِینِیَّ فَلَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرَهَا وَلَنِعْمَ الْجَیْشُ ذَلِکَ الْجَیْشُ، یعنی تم قسطنطینیہ ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ جب یہ بشارات لے کر دیدہ کرکت واپس اپنی سرزمینوں کی طرف لوٹے تو تمام ترک قبائل سب سے پہلے اسلام کی آغوش میں آئے اور تمام سرداران نے اس بشارت کو اپنی روایت کا حصہ بنا لیا۔ دیدہ کرکت کی مدد سے تمام ترک قبائل نے مل کر ایک خفیہ تنظیم بنائی جو شروع میں ایکسیکل اور بعد میں سفید داڑھی والوں کے طور پر جانی جانے لگی۔ تمام قبائل میں سے قابل جنگجوؤں کا انتخاب کیا جاتا اور سفید داڑھی والے ان کو اس مشن کے لیے تیار کرتے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں بھی اسی تنظیم کو دکھایا گیا کہ کس طرح ارطغرل غازی ان بزرگوں کی مدد سے اپنی دانشمندی، بہادری، ایمانی طاقت اور پشت پہ ولی کامل شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر وقت موجودگی میں اس مبارک جدوجہد میں اپنی صلاحیتیں لگا کر اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں۔ لیکن اس ساری تفصیل کو بتانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ جو ترک صرف زندہ رہنے اور خوشی سے زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے تھے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے اپنی نسلوں کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا، اور بالآخر سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو تو پورا ہونا تھا، کیونکہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پورا ہونا ہے۔ اور 700 سال بعد کس طرح سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور یوں ان ترکوں کی جدوجہد عالم اسلام میں ایک نیا ولولہ لائی۔ اب اگر ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں تو پھر سے کافر طاقتوں کا غلبہ عالم اسلام پر ہے، خواہ یہودی ہوں، خواہ عیسائی ہوں یا ہندو ہوں، تمام کے تمام اسلام کے مخالف متحد ہو کر اسلام کو اور مسلمانوں کو، خواہ وہ معاشی طور پر ہو، ایمانی طور پر ہو یا اقتصادی طور پر ہو، حتیٰ کہ ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطینیہ کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے لیے بھی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے، ایک گروہ وہ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا۔
اب جس طرح ارطغرل غازی دیکھ کر تمام مسلمانوں کے ایمان کو تقویت ملی اور ہر ایک مسلمان میں جذبہ جہاد اور دین حق کی سربلندی پیدا ہوئی، تو سامعین اسی طرح کیوں نہ ہم اس دور کو پہچان کر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے غزوۃ الہند کی تکمیل کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی و قدسی طاقت ہر دور کے لیے ہے۔ اس خطہ برصغیر پاک و ہند میں اولیاء اللہ کی کاوشیں ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اس ترک قوم کی طرح متحد ہو کر اس وعدے کی تکمیل میں اپنی صلاحیتیں لگا کر اپنا جان و مال اس مبارک کام کے لیے وقف کریں، تاکہ ہم بھی اپنا نام یا تو غازیوں میں لکھوا سکیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کی سربلندی میں یا تو شہید ہو جائیں یا اس ہیرو غازی ارطغرل کی طرح اپنا نام تاریخ میں رقم کروا سکیں۔ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔